السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماقبل کی سبق میں ہم نے حکایت نمبر 1 پڑھا تھا، آج ہم 2 پڑھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حکیہ ان عابدن، حکایت کی گئی ہے کہ ایک عابد دخلا فی الصلاۃ، نماز میں داخل ہوا۔ فلما وصل الی قولہ، یہ وصلہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، باب ضربہ سے مصدر وصول بمعنی پہنچنا، مثال واوی ہے وصلہ یصلو، اور وصلہ یصلو کا صلہ جب الی آئے تو معنی ہوتا ہے پہنچنے کے۔ تو فلما وصل الی قولہ ایاک نعبد، تب جب وہ اللہ رب العزت کے قول ایاک نعبد پر پہنچا۔ خطرہ ببالہ، یہ خطرہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب نصرہ و ضربہ سے خطرہ خطوراً بمعنی پیش آنا۔ بالا بمعنی ہوتا ہے دل کی آواز، لیکن اس کے چند معنی ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے دل بھی ہوتا ہے ما خطر الامر ببالی، یہ معاملہ میرے دل پر نہیں گزرا۔ حال و شان کے لیے آتا ہے اور کئی ساری چیزوں کے لیے آتا ہے، خیال کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں دل مراد ہے۔ تو خطرہ ببالہ، تو اس کے دل میں کچھ کھٹک ہوئی۔ خطرہ کے معنی ہوتے ہیں پیش آنا، تو اس کے دل میں کچھ پیش آیا۔ انہ عابد حقیقت، کہ وہ حقیقی عبادت گزار ہے۔ فنودیہ، یہ نودیہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، باب مفعلت سے نادا ینادی نداءً بمعنی پکارنا۔ فی سرہ، فنودیہ فی سرہ، سر کے معنی ہوتے ہیں راز بھید، اسی لیے تو کہا جاتا ہے صدور الاحرار قبور الاسرار، احرار کے سینے بھیدوں کے لیے قبریں ہیں۔ تو یہاں پر مراد اگر اندرونی دل لیا جائے گا تو فنودیہ فی سرہ، تو اس کے اندرونی دل پر ندا دی گئی۔ کذبتا، یہ کذبتا ضربہ یضربو سے صیغہ واحد مذکر حاضر، ضربتا کذبتا، تو ضربتا تو جھوٹا ہے، یعنی اس کے دل میں ندا دی گئی تو جھوٹا ہے۔ انما تعبد الخلق، یہ انما حرف قصر میں سے ہے، اور اگر مائے کافہ کا لحوق انا کے ساتھ ہو تو پھر اس کا عمل باطل ہو جائے گا، یعنی انا حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور یہ عمل بھی کرتا ہے، یعنی کہ جیسے اسم کو نصب کرتا ہے، خبر کو رفع کرتا ہے، یعنی اس کو مرفوع کرتا ہے، جیسے انا زیدن قائم، لیکن یہ اسم اور یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، لیکن یہاں فعل پر داخل ہے، یعنی انما تعبدو فعل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مائے کافہ ہے، مائے کافہ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل سے ہی روکتا ہے، مائے کافہ یہ عمل سے روکتا ہے، یعنی انا کے عمل کو باطل کر دیا۔ اب یہ نہ تو اپنے اسم کو نصب دے سکتا ہے، نہ اپنی خبر کو رفع دے سکتا ہے، اور اس کی ایک دوسری خصوصیت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ساتھ ساتھ اسم کے فعل پر بھی داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے تعبدو پر دیکھ لو، تعبدو پر انما داخل ہے۔ تو انما تعبد الخلق، بے شک تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ فتابہ، یہ تابہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب نصرہ سے۔ تابہ توباً توبتاً، بمعنی گناہوں سے روگردانی کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور نادم و پشیمان ہونا، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ فتابہ، تو اس نے توبہ کیا۔ واعتزل عن الناس، یہ اعتزل فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب افتعال سے اعتزل یعتزل اعتزالاً بمعنی جدا ہونا، ایک گوشہ تنہائی اختیار کرنا جسے کہا جائے۔ عن الناس، اعتزل عن الناس، تو لوگوں سے اس نے تنہائی اختیار کی۔ ثم شرع فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب فتحہ سے مصدر شروع بمعنی شروع کرنا و ابتدا کرنا، اور اگر باب فتحہ سے اگر شرعن معنی ہو، یعنی اگر شرعن کے باب پر آئے فتحہ سے ہو لیکن شرعن آئے، اس کا مصدر تو معنی قانون ہوگا، قانون بنانا، اور فتحہ جب شرعن آئے تو ہوگا چلو سے پانی پینا۔ ثم شرع فی الصلاۃ، پھر اس نے نماز شروع کیا۔ فلما انتہا الی ایاک نعبد، تو انتہا یہ فعل ماضی ہے صیغہ واحد مذکر غائب، باب افتعال سے انتہا امتحان بمعنی انتہا کو پہنچنا، رکنا۔
تو اس کا صلہ جب الا آئے، یہ ناقص یائی ہے، اس کا صلہ جب الا آئے تو ہوتا ہے انتہا کو پہنچنا، اور جب ان آئے تو ہوتا ہے رکنا، یعنی پھر وہ رکنے کا معنی دے گا، اور جب الا آئے گا تو پہنچنے کا معنی دے گا۔ تو فلما انتہا الا ایاک نعبد، پھر جب وہ ایاک نعبد پر پہنچا، نودیا ندا دی گئی، کذبت تو جھوٹا ہے، یعنی پھر اس کے دل میں یہی خطرہ ہوا، پھر یہی اس کے دل میں ندا آئی کہ تو جھوٹا ہے۔ انما تعبد زوجتک، بے شک تو اپنی بیوی کی عبادت کرتا ہے۔ زوج کے معنی ہوتے زوجن کے معنی بیوی کے، اس کی جمع ازواج زوجات آتی ہے، تو بے شک تو اپنی بیوی کی عبادت کرتا ہے۔ فطلق امراتہ، طلقہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب تفعیل سے مصدر طلاق و تطلیق بمعنی چھوڑ دینا، جدا کرنا، قید نکاح سے محترمہ کو علیحدہ کر دینا، یعنی نکاح سے اس کو خارج کر دینا۔ تو فطلق امراتہ، تو اس نے اپنی بیوی کو ہی طلاق دے دی۔ جب اس کے دل میں ندا کی تو اپنی بیوی کی عبادت کرتا ہے، تو اس نے اپنی بیوی ہی کو طلاق دے دیا۔ ثم شرع فی الصلاۃ، پھر اس نے نماز شروع کیا۔ فلما انتہا الی ایاک نعبد، پھر وہ جب ایاک نعبد پر پہنچا، نودیا ندا دی گئی، کذبت تو جھوٹا ہے، پھر ندا آئی اس کے دل میں کہ تو جھوٹا ہے۔ انما تعبد مالک، بے شک تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے، اپنے مال کی تو پرستش کرتا ہے۔ فصدقا بجمیعہ، تو اس نے اپنے پورے مال کا صدقہ کر دیا۔ یہ تصدقہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب تفعول سے مصدر تصدق بمعنی خیرات کرنا، کوئی چیز صدقہ کرنا۔ تو یہ تصدقہ، تو اس نے صدقہ کیا، بجمیعہ اپنے پورے مال کا۔ ثم شرع فی الصلاۃ، پھر اس نے نماز شروع کی صدقہ کرنے کے بعد۔ فلما وصل الی ایاک نعبد، پھر وہ جب ایاک نعبد پر پہنچا، نودیا ندا دی گئی، کذبت تو جھوٹا ہے۔ انما تعبد ثیابک، بے شک تو اپنے کپڑوں کی عبادت کرتا ہے۔ یہ ثوب واحد ہے، پھر اسی کے جمع اسواب آتی ہے بمعنی کپڑا، تو اپنے تو کپڑوں کی عبادت کرتا ہے۔ فتصدقا بہا، اور تو اس نے تصدقہ، پھر اسی باب سے ہے، تو تصدقہ بہا، بہا کے ہا کی ضمیر جو مرجع ہے وہ کپڑا ہے، پھر اس نے کپڑوں کا بھی صدقہ کر دیا۔ الا، مگر، ما لا بد منہ، مگر جو اس کو ضرورت تھی، ما جو لا بد ضرورت تھی، منہ اس کو، مگر ان کپڑوں کا صدقہ نہیں کیا جو اس کو ضرورت تھی، یعنی شریعت جس چیز کا تقاضا کر رہی تھی، شریعت تقاضا کر رہی تھی ستر عورت کو چھپایا جائے، تو ستر عورت کو چھپانے کے لیے جو کپڑا میسر ہوگا اس کو اس نے صدقہ نہیں کیا، باقی جو اس زائد کپڑا تھے اس کو اس نے صدقہ کر دیا۔ تو اس نے اپنے کپڑوں کا صدقہ کر دیا، لیکن ان کپڑوں کا نہیں کیا جو اس کو ضرورت تھی۔ تو ترجمہ یہ ہوگا مگر جو اس کو ضرورت تھی۔ ثم شرع فی الصلاۃ، پھر اس نے نماز شروع کی۔ فلما وصل الی ایاک نعبد، تب جب وہ ایاک نعبد پر پہنچا، ان صدقت، ندا دی گئی کہ تو سچا ہے، کہ تو سچا ہے۔ فانت من العابدین حقیقتاً، بے شک تو عابدوں میں سے ہے۔ کون سے عابد؟ وہ کہہ رہے ہیں حقیقتاً، جو حقیقی طور پر ہوتے ہیں ان عابدوں میں سے تو ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔